اب ذرا سنیے گا، حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وقت کے امام ہیں، انہوں نے بڑی پیاری باتیں فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں. not only for the مسلمین، not only for the human beings، بلکہ جانوروں پر، حشرات الارض پر، پرندوں پر، ہر قسم کی چیز پر ہماری طرف سے نرمی اور آسانی اور رحم دلی ہونی چاہیے. اب ذرا حدیث پاک سنیے گا، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا. آقا فرماتے ہیں یعنی تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ. اٹ مینز یہ کمپلسری کوسچن ہے، یہ کارڈ ہے. اگر آپ رحم دل نہیں ہیں تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. جب صحابہ نے یہ حدیث سنی نا تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قلنا رحیم، حضور ہم تو آپس میں رحم دل ہیں. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا، مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے دوست پر رحم کرے، بلکہ فرمایا اس سے مراد رحمت عامہ ہے، انسانوں پر، جانوروں پر، اللہ کی ہر مخلوق پر رحم کرنا ہے. اب اس کا جب رزلٹ کیا بنا کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہے، جو رحم دل نہیں ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم رحم دل ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، کیا باقی تمام مسلمانوں کے لیے، باقی تمام انسانوں کے لیے، اور پھر کیا جانوروں کے لیے بھی ہمارے دل میں رحم ہے؟ یاد رکھیے رحم دل بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اب بڑا خوبصورت فرمان امام شعرانی فرماتے ہیں مخلوقات میں سے. اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلے رحم دلی کر لیتے ہیں مگر اس کی کوئی کوانٹٹی بھی ریکوائرڈ ہے. آپ کہتے ہیں مخلوقات میں سے ہر ایک خود جتنا اپنے حق میں رحم دل ہے، ہم اس کی حق میں اس سے بھی بڑھ کر رحم دل ہو جائیں کہ یہ وراثت مصطفیٰ ہے. اب ذرا سمجھیے گا، آپ کو کوئی کہے کہ یار یہ سامنے بندہ بیٹھا ہے، اس کو جتنا زور سے چاٹا مارو گے نا اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. او باپ رے باپ، اب جو تھپڑ پڑے گا نا جتنا زور سے، کیونکہ بھائی اس کو جتنا زور سے ماروں گا اتنا بڑا انعام ملے گا. اور یہی کہا جائے کہ اپنے آپ کو جتنا زور سے ماریں گے اتنے پیسے ملیں گے. تو الٹیمیٹلی ہمارے اندر ایک الارم سسٹم لگا. ہم زور سے ہاتھ لے کر بھی آئے نا، چہرے کے قریب آ کر ہاتھ خود ہی سلو ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو مارنا ہے نا. اپنے اندر ہمارے لیے رحم دلی ہے. ہم چاہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی نہ ہو، مجھے تکلیف نہ پہنچے. وراثت مصطفیٰ علیہ السلام کیا فرمایا کہ اپنے لیے جتنے رحم دل ہو اس سے زیادہ دوسروں کے لیے رحم دل ہو جائے. مگر آج تو یہ جملہ مشہور ہے کہ بھائی اپنا کام ہونا چاہیے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو جائے، ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے، مجھے تکلیف، میرے بچوں کو پرابلم نہ ہو، پڑوسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا اور آپ کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. تو اب کچھ تو رسپانسبلٹی بنتی ہے نا. اب ذرا غور کیجئے، یہ امتی ہونا کیا کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ہمیں کتنا بڑا انعام بن مانگے ملا؟ ہم میں سے کسی نے کوشش نہیں کی ہے. without any asking we have become a murid of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. مگر یہ کمال کتنا بڑا ہے، یہ انعام کتنا بڑا ہے، اس کو اس طرح سمجھیے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تورات کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے آپ کے سامنے ایک امت کے احوال آئے. آپ نے اللہ سے عرض کیا مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ہے، نیکی ایک کرے گی اجر 10 ٹائم ملٹیپلائی بائی 10 ملے گا. اے کریم مولا وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے. پڑھتے پڑھتے آگے پہنچے، کہتے ہیں یا اللہ ایک اور امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب گناہ کر کے توبہ کریں گے ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی. اے اللہ یہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ میرے آخری نبی کی امت ہے. پھر عرض کرتے مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت بھی آئے گی جس پر تو اپنی آخری کتاب نازل فرمائے گا، قرآن مجید نازل فرمائے گا. اے اللہ پھر وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے. حضرت موسیٰ عرض کرتے رہے، ادھر سے بار بار یہ جواب ملتا رہا کہ اے موسیٰ وہ تیری نہیں بلکہ میرے آخری نبی کی امت ہے. اللہ اکبر. کلیم اللہ آخر میں عرض کرتے مولا پھر ایسا کر دے کہ مجھے بھی اسی امت میں شامل فرما دے. اے امتیوں یہ وہ امت مجھے اور آپ کو بنایا گیا جس میں انبیاء آنے کی تمنا کرتے تھے. مگر مجھے ایک بات بتائے نا، میں نے اور آپ نے کوئی کوشش کی اس امت میں آنے کی؟ ہم نے کوئی دعائیں کی تھی کیا پیدا ہونے سے پہلے؟ آپ اور میں 2-4 ہزار سال پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے. کوئی حضرت عیسیٰ کا امتی ہوتا، کوئی حضرت موسیٰ کا امتی ہوتا، یہ نہ جانے کس دور میں پیدا ہوتے. میرے رب نے مجھ پر اور آپ پر مہربانی کیا کی کہ ہمیں آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور کیسے آقا کا امتی
بنایا, وہ امت پر مہربان کیسے ہیں. Why we not proud for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, ہم کیوں فخر نہ کریں امتی ہونے پر کہ ایسے آقا ملے ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے, یہ 1500 برتھ ڈے بنا رہے ہو نا, 1500 سال پہلے ایگزیکٹلی پیر کا دن تھا, 12 ربیع الاول کا دن تھا, صبح صادق کے وقت جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے. ارے بچہ نارمل پیدا ہوتا ہے, روتا ہے, اس کے جسم پر آلودگی ہوتی ہے, اس کو خطرہ کا, اگر لڑکا ہو تو خطرہ کرنی پڑتی ہے, بہت ساری آلائشوں سے صاف کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, مدینے والے آقا تشریف لاتے ہیں, پاکیزہ ہیں, معطر ہیں, مہک رہے ہیں. اللہ اکبر, کسی اس طرح کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے ہیں. صلاۃ و سلام کا شعر آپ کو یاد ہوگا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ارے آتے ہی امت کو یاد کیا کہ اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے, وہاں بھی ہمیں نہ بھولے, راتوں کو رو رو کر پیارے آقا ہمیں یاد کرتے رہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دو بڑی شاندار آفرز کی ہیں. ایسے تو بہت سارے انعامات ہیں, مگر لیٹ می ڈسکس ٹو بیوٹیفل تھنگز. ایک بار پیارے آقا خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دو آپشن دیے گئے کہ یا تو اے محبوب تمہاری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے, یا تم شفاعت لے لو, 50% of your ummah will go in Jannah, یا پھر شفاعت لے لو. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ شفاعت میں وسعت زیادہ ہے. اس کا مطلب گویا نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے شفاعت کو پسند کیا کہ اللہ سے گزارش کر کے اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے جاؤں گا. ایک اور جگہ آپشن دیا گیا, ہائے ہائے, وہ تو قرآن میں موجود ہے نا, سورہ والضحیٰ پڑھیں, اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے حبیب ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب ذرا اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں, ہمیں اور آپ کو کوئی بہت بڑا بادشاہ یا دنیا کا کوئی بالدار ترین آدمی ملے اور کہے جو چاہیے بتاؤ, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر دوں گا. اس وقت ہم میں سے لوگ نارمل کیا سوچیں گے, یار مجھے گھر دے دیں, میرے بچوں کے لیے مال دے دیں, تھوڑی اور لگژریز مل جائیں, میری فیملی کے لیے سکھ ہو جائے. نارملی لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے. سنو, جب جبریل امین یہ آیت لے کر آئے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, شان مصطفیٰ دیکھیں, نبی پاک کا ہم گناہ گاروں سے پیار دیکھیں. میرے آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. ہائے ہائے, ایسا پیار ہم سے. تو بتاؤ نا, کوئی ہماری ریسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے؟ ہمیں امتی بھی بنا دیا گیا, بغیر مانگے بنایا, اور ایسے آقا کا امتی بنایا جو ہمیں یاد رکھے, پیدائش کے وقت یاد رکھیں, ظاہری حیات میں یاد رکھیں, اور محشر کے میدان میں بھی تلاش کر کر کے امتیوں کی شفاعت فرمائیں. تو پھر ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ آج کے اس میلاد اجتماع میں ایک ذمہ داری تو ہمیں لے کر جانی چاہیے کہ کم از کم میں ایسا امتی تو بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے, یہ مسلمان ایسا ہے تو مذہب اسلام کیسا ہوگا, ارے اس کے اخلاق ایسے ہیں تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے, یہ سچا کتنا ہے تو اس کے آقا کی صداقت کیا ہوگی. مگر سچ بتائیے, آج مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو دنیا میں برا بھلا کہا جا رہا ہے. آج ہماری حرکتوں کی وجہ سے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارا مذہب بہت پیارا ہے, ہمارے آقا کی تعلیمات شاندار ہیں. ہم کم از کم یہ رسپانسبلٹی تو آج لے کر جائیں نا کہ اپنے حصے کا چراغ یہ جلاؤں گا کہ کبھی مجھے دیکھ کر کوئی اسلام کے بارے میں بری بات نہیں کرے گا, میری وجہ سے میرے دین کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا. اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جب انشاءاللہ پیارے آقا سے قبر میں ملاقات ہوگی, جلوہ دکھایا جائے گا, تو یہ تو کہہ سکوں گا نا کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کے آیا ہوں, حضور میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, زمانے میں بہت سارے لوگ غلط کرتے تھے, مگر یا رسول اللہ میں آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے آیا ہوں, تو انشاءاللہ منہ دکھانے جیسا بھی ہوگا, نبی پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی. تو کم از کم یہ رسپانسبلٹی ہمیں لینی چاہیے. اور دوسری بات جو میں کر رہا تھا کہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں تو ہمارے اندر رحم دلی ہونی چاہیے, مسلمانوں کے لیے اچھا جذبہ ہونا چاہیے.